آمین. ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کی اس آواز کو سنیں. آپ سے کی تعلیم میں خدا کی بات کو سامنے دار دے گا. آئیں کھڑے کھڑے انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے. مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 35 اور 36 آیت کو پڑھ اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. مرکز کی انجیل 4 باب. اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا کہ آؤ پار چلے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلی، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. آمین. خدا کا باکلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کا شکر ہو. تشریف رکھیں. خداوند یسوع مسیح کے بہت ہی خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. ٹھیک ہے، آپ لوگ خوش ہیں؟ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ رہے اور آپ اسی طرح خوش رہیں. خداوند آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے. آئیں خدا کی زندہ کلام میں سے آج یہ سیکھیں گے. ہفتے والے دن جو واقعہ ہوا میں نے تھوڑا سا یہاں پہ بیان کیا تھا، لیکن اس کو کھل کے بیان ابھی بھی نہیں میں کروں گا. لیکن کوئی بھی طوفان آئے، اس کو میں نے آج سلیکٹ اس لیے کیا تھا کہ ہماری زندگی میں جیسا مرضی طوفان آ جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہاں وہ ہستی ہے جو امن پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے، بانی ہے. وہ امن پیدا کرنے آیا تھا. وہ جب پیدا ہوا تو اسی میں فرشتوں نے گیت گایا، عالم پاک کا خدا کی تقدیر اور زمین پر جن سے وہ راضی ان پہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ان کا بہتر ہے. اور آج ہم اسی کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں امن کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اب ہم شاگردوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت کو دوبارہ سے پڑھیں. آپ کی 35 آیت میں لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے. کیا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جھیل کے درمیان میں چلے یا جھیل کے اندر جا کے ڈوب جائیں؟ اس کے قول سچے اور پکے ہیں. اس نے کہا کہ ہم جھیل کے کیا کریں؟ پار چلیں. اب شاگرد جو تھے وہ تو پریشان ہو گئے. آج کئی بار ہماری زندگی میں بھی جب کوئی طوفان آتا ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہم ڈوب جائیں گے، اب ہم ختم ہو جائیں گے، اب اس کے بعد ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ پر ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی ہمیں کسی طوفان میں تنہا چھوڑتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. لیکن شاگردوں کو شاید شاگرد بھول گئے تھے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آؤ پار چلے، راستے میں نہیں رکنا. آج وہ ہمیں بھی یہ کہتا ہے کہ تم آسمان کی بادشاہی میں آنا ہے. اس کا سفر ہم کر رہے ہیں. راستے میں بہت سارے طوفان آئیں گے، جیسے کشتی میں طوفان آیا، جھیل میں طوفان آیا، شاگرد ڈر گئے. آج ہم بھی کئی بار ڈر جاتے ہیں، لیکن ہماری منزل جو ہے وہ آسمان ہے اور ہم نے آسمان پہ جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. کل کوئی بات کر رہا تھا، اس نے کہا جی جو کام آپ کر رہے ہیں، خدمت کا کام، لوگوں کی فلاح کا کام، یہ کسی غیر مسیحی نے مجھے یہ بات کہی. کہتا میرا ایمان ہے
کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں اس کا کیا ہوگا، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم نے مالوں کے ساتھ جانا ہے. کہتا کہ آپ لوگ جب باہر جا کے کھڑے ہوں گے تو آپ کو فرشتے کہے گا تو کہ اتنے لائن سے لگا، جلدی نہ لنگ جا، تو اندر چلے جا، تو جنت میں چلے جا. اور وہ آپ لوگوں کو کیا کرے گا، جنت میں بھیج دے گا، اور آپ اپنی پسند کے لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے. میں کہ کیوں لگے پھر گلے ہی گالی. کیا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے تو موجے موجہ نہیں، گھر کا ایک بندہ توبہ کرے، کام کرے تو سارے گھر والے ہم جنت چلا جائے. اس طرح نہیں ہے. کتاب میں لکھا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی. ہر کسی کا حساب لیدا، میرا حساب لیدا ہے، آپ کا حساب لیدا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا حساب کیا ہے، لیدا ہے. لیکن ہمیں امن قائم کرنا ہے، ہمیں امن سے رہنا ہے. خداوند یسوع مسیح کشتی میں سوار ہیں اور کیا کہتے ہیں، آؤ جھیل کے پار چلے. لیکن کئی بار ہم بھی بھول جاتے ہیں تو وہ راستے میں نہیں ہمیں ڈوبنے دے گا، وہ ہمیں بھی پار لے کے جانے کی طاقت رکھتا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کس کی ہے، کس کی ہے جی؟ آسمان کی بادشاہی بچوں کی ہے، بچوں کی مانند بننا پڑتا ہے. آسمان کی بادشاہی کے ہم وارث ہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس پر یقین کریں گے. شاید ڈاواڈول زندگی تھی کئی جگہوں پہ. کبھی کبھی میں جب غور کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاگرد بھی کئی بار ایسے کام کرتے جس سے خداوند یسوع مسیح جب بات کرتا تو پتہ چلتا ان کا ایمان بھی کمزور تھا اور وہ دعا میں بھی کم تھے، لیکن ہے تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ساتھ رہتے تھے. یہاں اگلی بار پڑھیں گے آگے ہے پھر کیا ہوا. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا وہ جس حال میں تھا کشتی میں سوار ہو گئے. ہاں جی. اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی. ایک کشتی نہیں تھی، بے شمار کشتیاں تھی، ساری کشتیاں چل پڑتی ہیں. جی آگے. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بڑی بھری جاتی. لہریں اٹھی، آندھی چلی، ہوا تیز ہو گئی تو کیا ہوا، کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. کشتی پانی سے بھرنا شروع ہو گئی. آج کئی بار ہماری کشتی جو ہے وہ بھی پانی سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے. ہم بھی مشکلات میں گر جاتے ہیں. جب طوفان چلتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بھی کئی بار کیا ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کشتی کے اندر جو موجود ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ تو ہر چیز کو دبا دیتا ہے، وہ تو طاقت رکھتا ہے ہر چیز کو ختم کرنے کی. تو پھر کیسے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. آج بھی ہم کسی نے مجھے فون کیا کسی چینل والوں کا بھی آپ کا انٹرویو کرنا ہے، تو آج صبح میں جب 11 بجے وہاں پہ گیا انٹرویو دینے کے لیے تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے کیسے امن پیدا کرنا ہے، کیسے ہم حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ہم مل کے کر سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حالات کو پیدا کریں اور خاص کر لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں. ہم اپنے غصے پر کیا کریں، قابو پا جائیں، کیونکہ غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے لیکن مشکلات بہت بڑی آ جاتی ہے. پوری فیملی پر مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کی تہہ تک نہیں پہنچتے. لیکن ہم سمجھتے کہ قصوروار یہی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو آرڈر کرتے ہیں کہ ہم جھیل کے پار جا رہے ہیں، لیکن جب وہ چلتے ہیں جھیل کے اندر جاتے ہیں، جب درمیان میں جاتے ہیں تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، آندھی چلنا شروع ہوتی ہے اور لہریں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ کشتی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر کئی بار ہماری زندگی میں ایسے طوفان آ جاتے ہیں کہ کئی بار ہم بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب زندگی کا خاتمہ ہونے والا، اب ختم، اب کشتی ڈوب جائے گی، اب میری زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے تو پھر یقین جانے کہ وہ کشتی کو ڈوبنے نہیں دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کشتی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے. اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح
ایک ایماندار ہے، اور اگر خالی کلام اس کے اندر ہے اور روح القدس سے وہ خالی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھیت میں بیج تو بوئے نا، لیکن اس کے اندر کیا کریں، پانی لگانا شروع کر، کچھ نہ کچھ تو اگے گا، تو پھر کیا اگے گا؟ جڑی بوٹیاں اگے گی۔ زندگی میں کلام نہیں ہوگے گا، کام نہیں ہوگا، اس لیے ضرورت ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہو تاکہ دونوں مل کر کام کریں۔ تسلیس کی بات ہوتی ہے۔ رات کو بھی میں کئی جگہ پہ میسج رہا تھا، میں نے بات کی تھی کہ جب تک ہم تسلیس کو نہیں مانتے اتنی دیر تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ بہت ساری مشنیں ہیں وہ تسلیس کو بھی تسلیم نہیں کرتی، وہ خدا یسوع مسیح کو خالی مانتی ہیں، لیکن خدا کا کلام جو بتاتا ہے وہ تسلیس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ روح القدس کو بھی حاصل کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے جائیں، کیونکہ روح القدس کی ہدایت سے آپ جب چلتے ہیں تو وہ آپ کو چلاتا ہے، دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ بچوں آرام سے بچے، ہاں جی اگلی ایڈ کو ذرا پڑھ دیں۔ اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اطمینان سے کیا ہے، گدی پر سو رہا تھا، پیچھے والی جو سیٹ ہے۔ جیسے بس جا رہی ہو تو جنہیں سونا ہونے وہ کہنا میں پچھلی سیٹ پہ وہاں پہ جاؤں گا۔ اب تو وہ ٹائم نہیں ہے، جب شادیاں ہوتی تھی، برات جاتی تھی تو کچھ لوگ پیچھے سیٹ پہ جا کے بیٹھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تو مرضی سو جاؤں گے یار۔ یہی حال ہے، یسوع مسیح خود پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھا تھا اور وہاں پہ جا کے وہ سو جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑا ایک معجزہ کرنا تھا۔ آئیں ذرا ایک کو حوالے دیکھتے ہیں، اس پہ حوالے زیادہ لیکن اس کو شارٹ کر کے ہم جائیں گے، اس کو پورا نہیں کریں گے، نیکسٹ بدھ کو دوبارہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ نکالیں دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 16، 17، 18، 19 ایت کو پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے ایمان کی مثال دی جاتی ہے، شاگردوں کو بتایا جائے کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے۔ ہم بھی تو بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمیں بھی تو پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح وہ ہستی ہے جو ہر طوفان کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی، وہ تو حکم دیتا ہے تو ہوا کیا ہے، تھم جاتی ہے۔ اسی میں ہے نا، اٹھا اور اس نے کہا ہوا ساکن ہو جا، پانی ساکن ہو جا، اور اسی وقت دونوں چیزیں کیا ہوگی، ساکن ہوگی۔ یہ ویسے ہی حکم ہے جیسے اس نے جب خدا اپنے باپ کے ساتھ تھا اور جب زمین و آسمان کو بنایا جا رہا تھا تو کیا کہا، پانی لیدا ہو جا، آسمان بن جا، پانی کی مچھلیاں بن جائیں، لیدا لیدا ہو جائے سارا کچھ۔ وہ حکم دیتا جا رہا تھا اور سارا کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ شاگرد کیسے بھول گئے کہ یہ تو وہی ہستی ہے جو ایک چیز کو سیکنڈ میں لیدا لیدا کر دیتا ہے، تو ہم کیوں پریشان ہو گئے؟ چلا اٹھتے ہیں، استاد بچا لے، استاد بچا لے۔ پڑھیں جی ذرا، ہاں جی پہلا پطرس، دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 16 ایسے پڑھیں گے، 19 تک، جلدی سے بیٹا۔ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خدا یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا، کیا ہے، قدرت اور آمد سے واقف کیا۔ آج کوئی ایماندار وہ چرچ چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں خدا کی قدرت کو نہیں جانتا، میں اس کی آمد کو نہیں جانتا، کیونکہ بار بار پاسٹر صاحبان کیسے کہتے ہیں کہ اس نے بادلوں میں کیسے آنا ہے، وہ کیسے اپنی 1000 سالہ بادشاہی قائم کرنے آئے گا، تو پھر کیسے ہم بھول جاتے۔ یہاں لکھا ہے کہ تم کیسے یہ بھول جاتے ہو۔ پڑھیں آگے، تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی۔ کیا ہے، دغا بازی سے کلام نہیں سنایا۔ خدا کا بندہ پولس رسول اپنے خط میں لکھتا کہ میں نے دغا بازی کے نہیں کلام سنایا تمہیں، بلکہ روح اور سچائی سے کلام سنایا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کلام کو سچائی سے بیان کرے۔ جی آگے، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ ہاں جی، خود ہم نے اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ خود تسلیم کرتا ہے، خدا کا بندہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے خدا کی قدرت کو خود دیکھا تھا۔ جی، کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا، اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، افضل جلال سے یعنی کہ آسمان سے آواز آئی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جس سے میں کیا ہوں، خوش ہوں۔
और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे हाँ जी, तो आसमान से यही आवाज आती सुनी यही आसमान से आवाज आती सुनी क्या? और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर है। इसलिए जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें और जिंदगी में ये तूफान आना जाना लगा रहता है, तूफानों का मुश्किल आती है, लेकिन ये वो तूफान है जो हमारी जिंदगी में आते हैं लेकिन लहरों से भर जाते हैं, लेकिन खुदावा यसु मसीह पल में 1 सेकंड में उसको खत्म करने की ताकत है रखता है। वापस आ जाए मरकज की दी। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो जाते क्या हैं? कहा? ऐ उस्ताद क्या तुझे नहीं फिक्र जब हलाक हुए जाते? आज हम भी तो ये करते, कई बार कहने खुदा ने साड़ी भी करी, हम भी तो कहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनता हूँ और नहीं जी नहीं साड़ी के लिए सुनता है, वो सुनता है लेकिन हमें सुनाना आता नहीं है। हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान के कमजोर हैं। ईमान हमारा इतना ज्यादा नहीं है कि हम इस ईमान से देखें शिगिर्दों का ईमान क्या है। वो भी उसको दिखा के कह रहे हैं उठ जा, तेनू नहीं पता सी मरन रहे हैं, कश्ती पानी आ गया सारा, ये तो डूब जाएगी। हम भी तो यही कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी में तूफान आ गया, मैं परेशान हूँ, मेरी फैमिली परेशान है, अब क्या तू मुझे बचाएगा नहीं? तो वो बचाने की ताकत क्या कहा उसने कि पढ़े? उसने उठकर हवा को डांटा और उसने पानी से उठकर क्या कहा, किया? हवा को डांटा, क्या कहा? और पानी से कहा साकित हो, रुक पानी जा। से कहा साकिन हो, रुक जा। तो क्या उन्होंने उसका हुक्म नहीं माना? वो बनाने वाला वो है, उसने सारा कुछ किया अपने बाप के साथ मिलके, तो फिर कैसे हो सकता है कि तूफान उसकी बात ना सुनता? आज भी खुदा का शुक्र है कि जब ईमानदार दुआ करते हैं तो खुदा आज भी बहुत बहुत बड़े मौजात है। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मौजात हुए, और जब खुदा ने हवा को थमा दिया, बारिश बंद कर दी, और ये खुदा ने दुआओं से किया। जब उसी इख्तियार से, जब खुदा से कहा जाता है कि खुदा जो तूने इख्तियार दिया है उसी इख्तियार से तेरे नाम से हवा और पानी को हुक्म देने लगे हैं कि वो थम जाए, तो वो थम जाता है, वो एक पल में थम जाता है। क्या आगे पढ़े? बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। क्या हो गया जी? हवा थम गई और बड़ा ही अमन हो गया, क्योंकि वो अमन का पानी है, वो अमन का शहजादा है, वो अमन कायम करना जानता है। उसे पता था बड़ी हलचल मच गई और अब अमन की जरूरत है। अगर अमन पैदा नहीं होगा तो शायद शिगिर्द जो है वो ईमान से भी फारिग हो जाएगा, कहेंगे नहीं बस खत्म। लेकिन उसने उठते ही क्या किया? ईमान को कायम करने के लिए उसी वक्त हुक्म दे दिया कि हवा खत्म हो जाए, और उसी वक्त पूरे क्या हो गया? अमन हो गया। ये उसी तरह पढ़ दे, एक हवाले देखते हैं जरा, पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 8 आयत में देखें किस तरीके से सारा कुछ हो रहा था, किस तरीके से हुक्म दिया जा रहा था। पैदाइश की किताब पढ़े जल्दी से, पहला बाब और उसकी 8 है। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। हाँ जी आगे। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? ऐसा ही हुआ ना। वो कहता जा रहा था और सारा कुछ होता जा रहा था। कुछ नहीं, ये नहीं, किसी चीज का ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि खुदा हुक्म दे और वो हुक्म अधूरी कर दे। कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में, आज भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके कलाम की हुक्म दूली करे। वो ये कहे मैं नहीं मानता, नहीं कह सकता, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, वो दुनिया को फलक करने वाला खुदा है। ज़बूर 74 15 तो पढ़ दे जल्दी से। तूने चश्मे और सैलाब जारी किए। तूने चश्मे और किसने? खुदा ने। और वही कश्ती में सवार था, आज वही हमारी जिंदगियों में सवार है, वही हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो क्यों परेशानी है? इस चीज की परेशानी है। लिखा है तू चश्मे और जी आज पढ़े
تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے، ہاں جی، تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا، تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو کیا کر دیا؟ خشک کر دیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بنی اسرائیل قوم جو ہے سمندر سے پوری زمین سے گزرے، وہاں پر خدا کا حکم، خدا نے حکم دیا کہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پڑھنے ذرا اور تھوڑا سا اس کو۔ تو نے زبور 104 اس کی 6 اور 7 آیت پڑھیں جلدی سے۔ ہاں جی، 104 کی۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، انہیں سمندر سے چھپایا جیسے کیا؟ لباس سے، لباس سے، ویسے ہی چھپا دیا اس کو، فرعون کی فوجوں کو۔ اور پھر 7 آیت کو۔ بلند تھا، ہاں جی، وہ تیری چھڑکی سے بھاگا، کیا تھا؟ بلند تھا، لیکن جیسے تو نے چھڑکا اسی وقت وہ کیا ہے؟ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہی پانی اب شاگردوں کو کیا کر رہا ہے؟ پریشان کر رہا ہے، ہمیں بھی پریشان کرتا ہے مختلف طریقوں سے ہماری زندگیوں میں یہ طوفان اٹھتا رہتا ہے۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 107 اور اس کی 29 آیت کو پڑھ دیں۔ ہاں جی، وہ آندھی کو تھما دیتا ہے، اس کو جی، وہ آندھی کو تھما دیتا جی، اور لہریں موقوف ہو اور جاتی، لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیسے ہم مان جائیں کہ طوفان تھم نہیں سکتا، ہوا تھم نہیں سکتی، کیسے موقوف نہیں ہو سکتی؟ آج بھی ہماری زندگیوں میں جو طوفان اٹھتے ہیں ایک پل میں وہ موقوف ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو پکاریں گے، اسے کہیں گے، اس پر یقین کریں گے، اس پر ایمان رکھیں گے اور بے خوف ہو کے یہ سارے کام کریں گے تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ پڑھ دیں اور اس کو آگے ختم کریں، اس کو واپس آ جائے مرکز کی نیند میں آ جائے۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا، بس ہوا بند ہوگی اور بڑا امن ہو گیا۔ بڑا امن ہو گیا۔ ہاں پھر جی، ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا کہا؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ آج ہمیں بھی تو یہی کہتا ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ بائبل مقدس میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے 300 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں پتہ ہے؟ اور 365 بار ہی بائبل مقدس میں یہ بات لکھا ہے، ڈرو مت۔ جب وہ کہہ رہا ہے، روز کے لیے کہتا ہے کہ تم نے نہیں ڈرنا، تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز سے ہم ڈرتے ہیں؟ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ڈر جائیں گے، ابھی ہفتے والے دن ہم سینٹ جوزف میں بیٹھے تھے تو بات چیت ہو رہی تھی فادر ناصر سے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ پائش صاحب کبھی ڈر نہیں لگا، کبھی کوئی چیز میری نہیں۔ میں کیا، مجھے 15واں سال شروع ہو گیا، خدا کا شکر ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں، ہر بدھ کو میرا روزہ ہوتا ہے اور یہی میری طاقت ہے، یہی میری پاور ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے، کیونکہ خدا کا کلام بھی بتاتا ہے کہ روزے اور دعا سے ہم یہ سارے کام کر سکتے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو کوئی بھی بدرو آپ کے سامنے۔ میں کہا فادر جی پہلے نمبر پر تو بدرو جو ہے یہ ڈر ہے، خوف ہے، آپ اس سے ڈر جائیں گے تو یہ آپ پہ حاوی ہوئی، آپ اس سے ڈرے نا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنے اسی طریقے سے کام کرتا ہوں، میں اتہاس سے بھی گلا کرتا ہوں، جیسے میری بڑی کے ساتھ واقعی ہوتے تھے، کئی لوگ پریشان بھی ہوتے کہ پانچ صاحب بڑے نام نہ لگے، لیکن یہ خدا کا اختیار ہے، یہ خدا کی پاور ہے جس سے آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ آپ سے گفتگو کرتی ہیں۔ ڈرو مت، داؤں یسوع نے کیا کہا؟ ڈرو مت۔ آجے پڑھے آگے۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیا اب تک ایمان ہے؟ کیا ہم بھی آج یہی وہ ہم سے سوال کرتا ہے؟ ہم ایمان نہیں رکھتے کہ جیسا مرضی طوفان آ جائے، جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی لہریں اوپر چلے جائیں، جیسے مرضی پانی آ جائے، وہ ہمیں دبو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کیا تم ایمان
نہیں رکھتے. آج ضرورت ہے وہ ہمیں بھی یہ بات کہتا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو کیا نہیں. اگر ہمارا ایمان ہے تو جیسی مرضی مشکل پریشانی آ جائے اس سے ہم لڑ سکتے ہیں اور اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری کشتی میں سوار کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور جس کشتی میں خداوند یسوع مسیح سوار ہو جائے اس کو کوئی بھی لہر کوئی طوفان ڈبو نہیں سکتا. آئیں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے, دعا کریں گے.